وقار نے اس سے پوچھا، شہریار بھائی آپ پھر کب آئیں گے؟ ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے۔ وہ مسکرایا، میں جلد آؤں گا۔ شانی کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے دھانی کو خود کو سمیٹتے ہوئے دیکھ کر لقمہ دیا۔ اسے جلد آنا ہی پڑے گا، ورنہ پیانو پر بیٹھی گنگناتی زیبا بیگم کسے کہیں گی کہ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی؟ سب ہنس پڑے۔ شہریار نے شانی اور دھانی پر آخری نظر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ جانے اس لمحے مجھے سانول کی زبانی سنا ایک صحرائے گیت اس شدت سے کیوں یاد آیا جس میں محبوبہ اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کو دہائی دیتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا محبوب اسے بھول جائے گا، چاہے وہ لاکھ قرآن پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلائے، پر وہ جانتی ہے کہ یہ صرف وقتی جواز ہے، اور محبوبہ کی قسمت میں تو ازل سے جدائی کی موت ہے، کیونکہ اس کا محبوب اسے بھول جائے گا۔ تیکو یاد ہو سی میں آکھیا سی، دلدار مٹھا تو بھول ویسے، ول ول قرآن تے ہاتھ نہ رکھ، نہ قسماں چا تو بھول ویسے، کچھ سوچ سمجھتے فیصلہ کر، نہ جوش دکھا تو بھول ویسے، تیرے بازو میں نہیں جی سکتی، نہ ظلم کما تو بھول ویسے، دلدار مٹھا تو بھول ویسے۔ کبھی کبھی پیار کھو دینے کے بعد ہمارے لیے کسی انمول ہیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کھوئی ہوئی محبت کوہ نور بن جاتی ہے، کھویا ہوا پیار شالیمار بن جاتا ہے۔ دھانی اور شہانہ کی چاہت بھی شالیمار بن چکی تھی۔ شہریار کے جانے کے بعد اگلے روز سلطان بابا بھی ہسپتال سے فارغ ہو کر شیخ صاحب کے ہاں چلے آئے۔ ان کا ارادہ جلد کوچ کرنے کا تھا، لیکن ڈاکٹروں کی ہدایت اور شیخ صاحب کے اصرار پر نہ کرتے ہوئے بھی ایک ہفتہ مزید بیت ہی گیا۔ اب بظاہر ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن میرے اندر کی بے چینی اب رفتہ رفتہ کسی لاوے کی شکل اختیار کرنے لگی تھی، اور اب تو رنگوں کا میری بصارت سے کچھ لمحوں کے لیے روٹنا ہر 24 گھنٹے میں ایک معمول کی شکل اختیار کرنے لگا تھا۔ لیکن سبھی رنگ نہیں روٹتے تھے، بس چند تھے جو کسی پرانی تصویر کی طرح درمیان سے غائب ہو جاتے تھے، اور یہ چند لمحے مجھ پر کس عذاب کی صورت بیتتے تھے یہ بس میرا دل ہی جانتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے لگتا تھا جیسے میری نسوں میں خون نہیں گرم کھولتا سیال مادہ دوڑ رہا ہو، میری سانسیں کسی گرم بھٹی کی دھونکنی بن جاتی تھیں، اور میں یوں ہانپنے لگتا تھا جیسے میلوں دور سے دوڑتے ہوئے آیا ہوں۔ لیکن میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میری یہ حالت کسی پر ظاہر نہ ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے سلطان بابا کو مزید دیر ہو۔ وہ پہلے ہی مشرقی ساحل پر بنی کسی مسجد کی منزل تک پہنچنے کے لیے کئی مرتبہ بے چینی کا اظہار کر چکے تھے۔ اب اگر ایسے میں اپنی بگڑتی طبیعت کا رونا لے کر بیٹھ جاتا تو وہ ضرور علاج کے مخمصے میں پڑ جاتے، اور ہمیں نہ جانے مزید کتنے دن یہاں رکنا پڑتا۔ اور پھر میرا کیا تھا؟ میرے اندر تو جانے ایسے کتنے لاوے میری روح کو جھلسانے کے لیے ہر دم بہتے رہتے تھے، اور پھر خود ہی تھک کر سرد بھی ہو جاتے تھے۔ سوچا یہ تپش بھی دل کے سرد خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر خود ہی برف ہو جائے گی۔ جس دن ہمیں شیخ صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہونا تھا، اس روز بہت سے کالے بادل ہمیں الوداع کہنے کے لیے آسمان پر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے سلطان بابا سے سن رکھا تھا کہ ہم جس مشرقی ساحل کی جانب جا رہے تھے وہاں بارشیں بہت برستی ہیں، شاید یہ گھنیرے بادل بھی اسی دیس سے آئے ہوں۔ مہمان جب راستوں سے نا آشنا ہوں تو میزبانوں کو انہیں لینے ان کی بستی جانا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں رخصت کرنے کے لیے دھانی شانی وقار اور شیخ صاحب گیٹ تک آئے، پھر وہی الوداع، پھر وہی رگوں کے سرے تک پھیل جانے والی اداسی۔ جب ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ
ہمیں ایک دن ہر شے ہر جگہ اس جہاں ہی سے رخصت ہو جانا ہے، تو پھر ہم اپنے دل کے دھاگوں کی گرہیں یہاں وہاں کیوں باندھتے پھرتے ہیں؟ سلطان بابا نے تینوں بچوں کو فردن فردن سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ سبھی کی آنکھیں نم تھیں۔ دھانی ان سے نظر نہیں ملا پائے۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس ٹھہر کر بولے، جن کے من کے آئینے اتنے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اسے بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے، بس اتنا یقین رکھنا۔ دھانی رو پڑی۔ پھر شانی اور پھر شیخ صاحب بھی اپنی پلکیں پہنچتے نظر آئے۔ مجھے اسی لیے یہ الوداع صدا سے کاٹ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب بضد تھے کہ ہم ان کی گاڑی ماں ڈرائیور اپنے سفر کے پہلے حصے کے لیے استعمال کریں، لیکن سلطان بابا نے بس کے سفر کو ترجیح دی۔ بس نے ہمیں تقریباً 36 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک دریا سے منسلک قصبے تک پہنچا دیا، جہاں سے اگلے روز صبح ہوتے ہی ایک چھوٹے سے سٹیمر نے پہلے ہمیں سمندر کی ایک بڑی شاخ اور پھر کھلے سمندر میں پہنچا دیا۔ میرا شہر اسی سمندر کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ میں سٹیمر کے عرشے سے ٹکرانے والی لہروں کو دیکھ کر سوچتا رہا کہ جانے ان میں وہ کون سی لہر ہوگی جو اس ساحل کو چھو کر آئی ہوگی، جسے ذرا پرے میرے دل کے ساحلوں کی حقدار رہتی ہے۔ پھر اچانک میرے من میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسی لہر بھی ہو جو اس مہوش کے نازک پاؤں کو چھو کر آئی ہو۔ زہرا کو بھی تو ساحل کی گیلی ریت پر ننگے پاؤں چلنا بہت پسند تھا۔ ضرور یہ جھاگ اڑاتی، مسکراتی اور شریر سی ہنسی ہنستی ہوئی بے باک لہریں اس لالا رخ کی قدم بوسی کر کے ہی مجھ تک پہنچی ہوں گی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ دل کے دریا سمندر سے بھی گہرے ہوتے ہیں، دلے دریا سمندروں ڈونگے۔ لیکن زہرا کی یاد نے پل بھر میں میری آنکھوں میں نمکین پانی بھر دیا تھا۔ وہ مجھے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ میرے دل کا دریا کب سے سمندر میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اتنا نمکین پانی میری آنکھوں کو ہر لمحہ جلانے کے لیے کہاں سے آتا؟ میری پتلیوں کا یہ وضو تو شاید ازل سے جاری و ساری تھا۔ تقریباً 1.5 دن کے سفر کے بعد سٹیمر نے ہمیں ایک کٹے پھٹے ساحل پر اتار دیا، جہاں کھڑی مخصوص اونٹ گاڑیوں پر ہمارے سفر کا آخری حصہ طے ہونا تھا۔ شام ڈھلے جب ڈوبتے سورج کی کرنوں کا سونا پورے سمندر کو ایک سنہری قالین میں تبدیل کر رہا تھا، میں اور سلطان بابا اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک چھوٹی سی مسجد جو سمندر کی لہروں سے ٹکراتی پہاڑ کی چوٹی پر بنی ہوئی تھی۔ پیش امام کا نام مرتضیٰ تھا، جو ہمارے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ان کا گھر پہاڑی کے عقب میں واقع چھوٹی سی بستی میں تھا، اور ان کا چھوٹا بیٹا جس کی عمر قریباً 9-10 برس ہوگی، ہمیں پہاڑی ٹیلے کی جانب بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی دوڑتا ہوا اپنے بابا کے پاس جا کر ہمارے آنے کی منادی کر چکا تھا۔ جب مرتضیٰ صاحب ہم سے مل رہے تھے تو وہ ان کے عقب میں کھڑا اپنی حیران آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ سلطان بابا نے اسے پکارا، وہ جلدی سے اپنے بابا کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس کا نام اشرف المرتضیٰ تھا۔ جانے دنیا کے سبھی بچوں کی روحیں ایک سی کیوں ہوتی ہیں، صاف، شفاف، نرم، ملائم، شرمیلی اور لجیلی سی۔ ہم تمام عمر اپنے بچپن والی روح کی شفافیت کو اپنے اندر قائم کیوں نہیں رکھ پاتے؟ مرتضیٰ صاحب نے سلطان بابا کو حجرے میں چلنے کی دعوت دی، اور میں نے بھی کچی اینٹوں والے صحن میں ان کے پیچھے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک بار پھر وہی بصارت سے رنگ نچوڑ لینے والا دورہ میری نسوں میں آگ بھر گیا۔ ایک چنگاری سی میرے لہو میں دوڑی اور میں ایک لمحے کے لیے ڈگمگا سا گیا۔ مرتضیٰ صاحب جلدی سے میری جانب بڑھے۔ کیوں نوجوان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنی سلگتی سانسوں پر قابو پایا۔ جی، میں ٹھیک ہوں، بس شاید لمبے سفر کی تھکن ہے، کچھ دیر آرام کروں گا تو سنبھل جاؤں گا۔
سلطان بابا نے غور سے میری جانب دیکھا لیکن چپ رہے۔ کچھ ہی دیر میں مرتضیٰ صاحب نے خود ہی عشاء کی اذان بھی دے دی اور ساحلی بستی سے 10-12 مکین نماز کے لیے جمع ہوتے گئے۔ سبھی اپنے حلیے سے مچھیرے لگ رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب کے بے حد اصرار کے باوجود سلطان بابا نے جماعت پڑھوانے کی ذمہ داری مرتضیٰ صاحب ہی کو سونپ دی اور ہم نے اس ساحلی مسجد میں عشاء کی باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد سبھی نمازیوں نے فرداً فرداً سلطان بابا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ رات کا کھانا مرتضیٰ صاحب کے گھر ہی سے آ چکا تھا اور اشرف المرتضیٰ جو اب دھیرے دھیرے ہم سے مانوس ہوتا جا رہا تھا، ایک جانب شرمایا سا بیٹھا اپنے بابا کو دسترخواں پر چاول اور خشک مچھلی کے نمکین قتلے لکڑی کی پلیٹوں میں سجاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے ہمیں کھانے کے دوران بتایا کہ یہاں کی آب و ہوا میں شدید سیلائن اور نمک کے مخصوص ذرات کی موجودگی کی وجہ سے لوہے، تانبے یا سلور کا کوئی بھی برتن استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ہفتوں ہی میں زنگ آلود ہو کر گل جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں کی تعمیر میں بھی زیادہ تر اسی مخصوص لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے بنے برتنوں میں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ سمندر کی تیز ہوا حجرے کی بنا شیشے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے پار ہوتے ہوئے ایک عجیب سا ساز بجا رہی تھی، جیسے کوئی ماؤتھ آرگن اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے ہو۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ صاحب اپنے بیٹے سمیت رخصت ہو گئے۔ سلطان بابا کچھ دیر سستانے کی غرض سے لیٹ گئے اور میں خاموشی سے حجرے سے باہر نکل آیا۔ باہر میرے سبھی دوست تارے گہرے نیلے آسمان پر اپنی محفل سجا چکے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکائے۔ میں نے ان میں سے سب سے زیادہ روشن اور چمکتے تارے سے زہرا کا پوچھا، کیسی ہے وہ؟ تارے نے سمندر کی مغربی سمت جھانکا اور ہنس کر بولا، وہ بھی تمہاری طرح اداس ہے اور اپنے گھر کی وسیع چھت پر ایک آرام کرسی ڈالے ہم سے تمہاری باتیں کر رہی ہے، تمہارا پتہ پوچھ رہی ہے۔ جانے کیوں اس لمحے مجھے ان ستاروں کی قسمت پر بہت رشک آیا۔ وہ آسمان کی چھت پر لٹکے پوری دنیا میں جب چاہیں جسے چاہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاش میں بھی آسمان کا ایک تارہ ہوتا، بہت چمکدار نہ سہی، مٹیالو اور مدھم ہی سہی، ایک آوارہ تارہ۔ نصف رات بیت چکی تھی۔ میں نے پہاڑی ٹیلے سے اٹھنے کا ارادہ کیا اور ٹھیک اسی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے کسی بڑی گاڑی کے انجن کی آواز سنی ہے۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں واقعی جس ٹیلے کی چوٹی پر میں بیٹھا ہوا تھا اس سے کچھ فاصلے پر درمیان کی ایک تنگ گھاٹی سے متصل ایک اور ٹیلے کی چوٹی بھی تھی اور کسی گاڑی کی بیک لائٹس روشن ہو کر دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ گاڑی پہلے ہی سے وہاں پارک تھی اور اب واپس جا رہی تھی۔ اس ویرانے میں اتنی رات گئے یہ کون تھا؟ میں نے اپنا سر جھٹکا۔ ہوگا کوئی میری طرح رات، تنہائی، سمندر اور تاروں سے بات کرنے والا۔ فجر کے بعد اگلی صبح میری آنکھ لگی تو پھر اٹھتے اٹھتے دیر ہو گئی۔ سلطان بابا نے بھی جانے کیوں سورج نکلنے سے پہلے حسب معمول مجھے نہیں جگایا، اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد سلطان بابا، مرتضیٰ صاحب، اشرف اور ایک انجان شخص کو پریشان سا بیٹھا دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرے سر میں درد کی ایک شدید ٹیس اٹھی۔ سلطان بابا نے جلدی سے مجھ سے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے میاں؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ شاید رات کو نیند نہ آنے کی وجہ سے ان سب لوگوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ انجان شخص نے میری نبض تھامی۔ ایسے دورے کب سے پڑ رہے ہیں آپ کو؟ میں نے چونک کر سلطان بابا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے گہری سی سانس لی۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب تم کمرے میں لوٹ رہے تھے تو اچانک چکرا کر کمرے کی چوکھٹ ہی پر گر گئے۔ تمہاری سانس بے قابو ہونے لگی تھی
اور شاید ہونٹوں کے کناروں سے کف بھی بہنے لگا تھا۔ مرتضیٰ صاحب نے فوراً اپنی بستی کے حکیم ریاض السلام صاحب کو بلوا لیا، اور تب سے ہم سب تمہارے سرہانے ہی بیٹھے ہیں۔ حکیم صاحب کی تمہارے حلق میں انڈیلی گئی دوا کا اثر ہوا تو صحیح، پر بہت دیر سے۔ میں حیرت سے منہ کھولے سلطان بابا کی زبانی یہ ساری رودات سن رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میں صبح دروازے کی چوکھٹ پر ہی گر گیا تھا۔ یہاں کمرے میں آنے تک کی تمام جزیات میرے ذہن کی سلیٹ پر بالکل واضح تھیں، لیکن اس کے بعد سب کورا تھا۔ میں نے بادل ناخواستہ حکیم صاحب کو گزشتہ چند روز سے اپنے اندر ہونے والی آتشی جنگ کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ دن میں 2-4 مرتبہ چند لمحوں کے لیے میری بصارت بے رنگ بھی ہونے لگی تھی۔ حکیم صاحب پریشانی سے میری بات سنتے رہے، اور پھر انہوں نے غور سے میری جانب دیکھا۔ ایک بات بتائیے، ماضی قریب میں آپ کی کسی جانور کے ساتھ کاٹنے یا پنجے گوشت تک پیوست ہو جانے کا کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ خاص طور پر کسی کتے سے کوئی مٹ بھیڑ تو نہیں ہوئی آپ کی؟ میں حکیم صاحب کی بات سن کر اچھل ہی تو پڑا۔ میں نے انہیں مناسب الفاظ میں بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ایسا واقعہ ضرور پیش آیا تھا کہ میں کتوں کے جبڑوں کی کاٹ سے تو کسی طور بچتا رہا، لیکن ان کے پنجے میری جلد میں کئی بار پیوست ہوئے تھے۔ شاید دان بھی اس دھینگا مشتی میں میرا ماس چھو گئے ہوں۔ پر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اسی روز چند گھنٹوں کے اندر اندر مجھے مطلوبہ دوا ویکسین کی صورت میں انجیکٹ بھی کر دی گئی تھی، کیونکہ میں فوجی چوکی کے مستند ڈاکٹر تک خوش قسمتی سے پہنچ گیا تھا۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ پر جن کتوں نے حملہ کیا تھا انہیں اگلے 72 گھنٹے یا پھر چند دن زیر معائنہ رکھا گیا تھا؟ ان میں سے کسی کی موت تو واقع نہیں ہوئی تھی؟ میں ایک بار پھر الجھ گیا۔ اب میں انہیں اپنی اس عجیب و غریب جنگ کے بارے میں کیا بتاتا، جس میں میری اور مجھ پر حملہ آور فوج کے سبھی رکن کتے ہی تھے، اور بدقسمتی سے سبھی کتوں نے اسی میدان میں جان دے دی تھی۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور دھیرے سے بولا، دراصل وہ 3-4 کتے تھے، اور مجھ پر حملے کے دوران ہی انہیں مار دیا گیا تھا، لہٰذا معائنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ حکیم صاحب نے تشویش بھرا لمبا سا ہنکارا بھرا۔ اوہ، میں سمجھا۔ سلطان بابا نے حکیم صاحب سے پوچھا، کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے نا جناب؟ حکیم صاحب کچھ ہچکچائے۔ مکمل بات تو تفصیلی معائنے ہی سے پتہ چل سکے گی۔ مختصراً اتنا بتا سکتا ہوں کہ بروقت دوا مل جانے کے باوجود شاید بلکہ خدا نخواستہ کچھ زہریلے مادے ان کے خون میں پرورش پا چکے ہیں۔ میں اپنی سی کوشش تو ضرور کر رہا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ انہیں پہلی فرصت میں یہاں سے 30 میل دور پہلے بڑے ساحلی شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا جائے۔ میری حکمت میں جو اثر ہے وہ فی سبیل اللہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، لیکن زیادہ دیر نہ کیجیے گا۔ حکیم صاحب اپنی دواؤں کی صندوقچی اٹھا کر چلتے بنے۔ سلطان بابا اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر بس میری فکر میں پڑ چکے تھے۔ دوپہر تک وہ مجھ سے باقاعدہ کچھ خفا سے بھی تھے کہ میں نے انہیں پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا۔ مجبوراً ظہر کے بعد مجھے زبردستی ان کے سامنے مسجد ہی میں صف پر چوکڑی مار کر بیٹھنا پڑا۔ میں آپ کا سفر کھوٹا نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اس لیے خاموش رہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں جلد تندرست ہو جاؤں گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ اسی طرح روٹھے رہے تو میں واقعی پورا مریض بن کر بستر پر پڑ جاؤں گا۔ میرا حربہ کارگر رہا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ بہت ضدی ہو، لیکن اب یہاں سے تب ہی آگے سفر کریں گے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور پھر میرے ذہن میں بہت عرصے کا اٹکا سوال زبان سے پھسل ہی پڑا۔ ہم جن منزلوں کی طرف سفر کرتے ہیں ان کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثلاً جبل پور، پھر کال گڑھ،
اور اب مشرقی ساحل کی یہ مسجد، سفر کا یہ نقشہ کون ترتیب دیتا ہے؟ وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولے۔ کچھ اشارے مل جاتے ہیں، کبھی کسی حاجت مند دوست کا بلاوا آ جاتا ہے، کبھی وقت ملے اور میسر ہو تو نقشہ دیکھنا۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ حسب معمول میرے ذہن کی کچھ گرہیں کھلی، پھر کچھ نئی گرہیں مزید پڑ گئیں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ کہیں سے بھی نقشہ میسر ہوا تو اپنے آج تک کے سفر کا راستہ جوڑ کر ضرور دیکھوں گا۔ میری حالت شام تک وقفے وقفے سے کئی مرتبہ بگڑتی گئی، اور عصر کے بعد گرمی اور حبس سے میرا دم اس قدر گھٹنے لگا کہ میں گھبرا کر ٹیلے سے نیچے ساحل کی طرف چلا آیا۔ سامنے ہی اشرف نیلی اور زرد دھاریوں والی بڑی سی پتنگ ہوا میں بلند کیے دوڑ رہا تھا۔ پتنگ کو ڈور کی ڈھیل ملی تو وہ ہواؤں میں بلند ہوتی گئی۔ میں بہت دیر تک ڈور، پتنگ اور آسمان کا یہ کھیل دیکھتا رہا۔ دافتن اشرف کے ہاتھ میں تھمی کچی ڈور کو ایک جھٹکا لگا اور پتنگ آسمان میں ڈولنے لگی۔ ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ اشرف بہت دیر تک ساحل کے ساتھ ساتھ اپنی پتنگ کو دوبارہ پکڑنے کے لیے دوڑتا رہا، لیکن کٹی پتنگیں اپنے مالک کے ہاتھ بھلا کب آتی ہیں؟ انہیں تو آسمان چھونے کی خواہش مزید اور مزید اونچا اڑا لے جاتی ہے۔ اشرف کی پتنگ بھی ساحل کی ہوا کے سنگ بادلوں سے پرے جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اشرف منہ بسورتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کٹ گئی پتنگ؟ ہاں، آج پہلی بار میں نے اتنی اونچی اڑائی تھی۔ پر اشرف ابھی تک افسردہ تھا۔ کوئی بات نہیں، دراصل تمہاری پتنگ بادلوں کو پسند آ گئی تھی، سو ان کا دل بھی چاہا کہ وہ اسے کھیلیں، لہٰذا تمہاری پتنگ وہاں چلی گئی۔ اشرف کچھ حیران ہوا۔ اچھا، کیا بادل بھی پتنگ اڑاتے ہیں؟ میں مسکرایا۔ ہاں، بادل ہی تو پتنگوں کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں، تبھی تو پتنگیں ان سے باتیں کرنے کے لیے اتنا اونچا اڑتی ہیں۔ اشرف کے چہرے پر چھایا تقدر دور ہونے لگا۔ اچھا، پھر تو کوئی بات نہیں۔ بادل تو مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، میرے بھی دوست ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے کہوں کہ اپنے اندر یہ بادلوں اور پتنگوں کی دوستی سدا زندہ رکھنا۔ اشرف اپنی دھن میں بولے چلا جا رہا تھا۔ میں بڑی گاڑی والے صاحب سے کہوں گا، وہ مجھے ایک نئی پتنگ لا دیں گے۔ فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ بڑی گاڑی والے صاحب کون ہیں؟ اشرف نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ایک بہت بڑی سی گاڑی والے صاحب تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن ساحل پر شام کو کچھ دیر کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ شہر کی کوئی میم صاحب بھی ہوتی ہیں۔ دونوں کچھ دیر کے لیے دوسری جانب والے ٹیلے پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے ساتھ پتنگ اور ڈور بھی لاتے ہیں۔ یہ پتنگ بھی اسی صاحب نے اشرف کو دی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں گزشتہ رات والی گاڑی کی بیک لائٹس چمکیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہی صاحب ہوں جن کی تعریف میں اشرف اس وقت زمین آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ کچھ دیر میں سورج ڈھلنے لگا تو مرتضیٰ صاحب مسجد والے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اشرف کو آوازیں دینے لگے۔ اشرف ابھی مجھے اپنی جگری دوست جانو کی کہانی مزید سنانا چاہتا تھا کہ کس طرح وہ دونوں ہیڈ ماسٹر صاحب سے نظر بچا کر کبھی کبھی آدھی چھٹی کے وقت بھی ساحل پر سپیاں اور گھونگے جمع کرنے آ جاتے تھے، لیکن اپنے بابا کی مستقل پکار سن کر اسے بادل ناخواستہ اٹھ کر جانا ہی پڑا۔ میں بھی مغرب کی اذان سن کر اوپر مسجد میں چلا آیا۔ عشاء کے بعد گزشتہ روز کی طرح مرتضیٰ صاحب کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ درمیان میں حکیم صاحب بھی چکر لگا گئے تھے۔ نہ جانے ہر بار وہ میری نبض دیکھتے ہوئے میرے چہرے پر کون سی اندیکھی تحریر پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ہر بار وہ کچھ کہتے کہتے رک سے جاتے تھے۔ رات بہت دیر تک سلطان بابا میرے سرہانے بیٹھے رہے۔ میرا جسم اندر سے بری طرح جل رہا تھا۔ بے چینی اتنی بڑھی کہ
میں بہت دیر تک ادھر ادھر پٹکتا رہا، پھر نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ بس مجھے اتنا ہی یاد رہا کہ سلطان بابا دھیرے سے میرے سرہانے سے اٹھ کر حجرے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بالٹی بھر بھر کر کھارا نمک ملا پانی میرے چہرے پر پھینک رہا ہو۔ تیسرے تھپیڑے پر میں نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو سر پر حجرے کی چھت کی جگہ کھلا آسمان دیکھ کر چند لمحے تو میں سٹ پٹا ہی گیا، اور پھر پانی کی ایک تیز لہر نے میرے پہلے سے بھیگے ہوئے تن کو مزید بھگو دیا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا، اور میں اس وقت حجرے کے بجائے ساحل پر گیلی ریت میں تربتر سا بیٹھا ہوا تھا۔ یا خدا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ابھی رات کو تو میں اپنے کمرے میں ہذیانی حالت میں اپنے بستر میں کسمسا رہا تھا، پھر یہ ساحل، یہ کھلی فضا۔ میں ابھی حیرت کے پہلے شدید جھٹکے ہی سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ اچانک دور سے کچھ لوگ ہجوم کی صورت میں مجھے اپنی جانب بڑھتے نظر آئے۔ ان کے ہیولے دھیرے دھیرے دھندلی شبیہوں سے واضح خاکوں میں تبدیل ہوئے تو سب سے آگے باوردی پولیس والوں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ پھر ایک سپاہی کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے دیکھتے ہی دور سے چلایا، وہ رہا قاتل جناب! پھر کوئی زور سے گرجا، لپکو، پکڑو، قاتل جانے نہ پائے! سب پولیس والے میرے جانب دوڑے۔